آج ہم لوگ معرفہ کی چھٹی قسم پڑھیں گے. اوکے یو کین. اوکے 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 نو پرابلم ایٹ آل. ٹھیک ہے. تو متن ہے والمضاف الی واحد مما ذکر، اور وہ چیز بھی معرفہ ہوتی ہے جو کہ مضاف ہو. کس کی طرف مضاف ہو؟ ان چیزوں کی طرف جس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی جو پیچھے پانچوں قسمیں گزری ہیں ان میں سے اگر کسی کی طرف بھی کوئی اسم مضاف بن کر آتا ہے تو وہ اسم بھی کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ معرفہ کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی وہ علم کی طرف مضاف ہو، وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، وہ اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو، یا اسی طرح اسم موصول کی طرف مضاف ہو. ٹھیک ہے. یا معرفہ یعنی ذو الادا کی طرف مضاف ہو. تو ان پانچوں قسموں کی طرف اگر کوئی اسم مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ مضاف گرچہ اپنے آپ میں نکرہ رہا ہو لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے ان مضاف الیہ کی طرف اس کی حیثیت اب کیا ہو جاتی ہے؟ معرفہ کی ہو جاتی ہے. وَهُوَ بِحَسَبِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسم ہوگا اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اسی کے بقدر ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہوا ہوگا. یعنی جس کی طرف ظاہر سی بات ہے جس کی طرف چیز کی نسبت ہوتی ہے اس کی حیثیت، اس کا مقام وہی ہوتا ہے. یعنی ہم لوگوں نے پڑھا کہ معرفہ میں سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ ضمیر کی ہے. تو کوئی چیز اگر ضمیر کی طرف مضاف ہوئی ہے تو وہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کی ہوگی. پھر اسی طرح اگر کوئی چیز علم کی طرف ہوئی ہے تو وہ اس کوالٹی کا معرفہ ہوگا. کوئی اسم اشارہ کی طرف مضاف ہوا ہے تو اس کا جو معرفہ کا لیول ہوگا وہ وہی لیول ہوگا جو معرفہ کا یعنی جو اسم اشارہ کا لیول ہوتا ہے. تو اس کا مرتبہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ اس کے مضاف الیہ کو دیکھا جائے گا کہ اس کا مضاف الیہ معرفہ کے کس درجے پر فائز ہے. اگر وہ معرفہ کے پہلے لیول پہ آتا ہے تو جو پہلا لیول ہوگا وہی لیول اس مضاف کو دے دیا جائے گا. اسی وجہ سے یعنی نسبت کا بہت خاص یعنی نسبت کا بہت اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا جب تعارف کروایا تو کیا کہا؟ وعباد الرحمن. یعنی نسبت کرتے وقت بندوں کی اپنی کون سی صفت کا استعمال کیا ہے؟ الرحمن کا استعمال کیا ہے. تو اس نسبت سے بھی خود یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مفہوم بندوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ وہ کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں. یعنی یہاں پر منتقم یا کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا. تو مطلب یہ ایک ایڈیشنل چیز تھی. بہرحال یہاں پہ معرفہ کا جو لیول ہوگا وہ اسی سے ڈٹرمن ہوگا، اسی سے متعین ہوگا جس کی طرف وہ مضاف کیا گیا ہوگا. الا المضاف الى الضمیر فکالعلم. صرف یہاں پر جو ایسے اسم کو جو کہ ضمیر کی طرف مضاف کیا ہوا ہو اس کو مستثنا کر دیا ہے اس طور پر کہ اس کا درجہ ضمیر کے درجے میں نہیں ہوگا بلکہ وہ علم کے درجے میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ آگے بتائیں گے. النوع السادس من المعارف. معرفہ کی چھٹی قسم ما اضیف الى واحد من الخمسة المذکورہ. وہ ہے جس کو مضاف کیا گیا ہو پانچوں مذکور قسموں میں سے کسی ایک کی طرف. جیسے غلامی، یہاں پر ضمیر کی طرف غلام کو مضاف کیا ہے تو غلام کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. غلام زیدن یہاں علم کی طرف مضاف کیا ہے، غلام کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. وغلام ہذا یہاں اس میں اشارہ کی طرف مضاف کیا ہے. وغلام الذی فی الدار یہاں پر اس میں موصول کی طرف کیا کیا ہے؟ مضاف کیا ہے تو معرفہ ہو گیا. وغلام القاضی یہاں ذو الادا یعنی الف لام کی وجہ سے جو معرفہ بنا ہے اس کی طرف مضاف کیا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. وَرُتْبَتُهُ فِي التَّعْرِيفِ كَرُتْبَةِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ. اور کہہ رہے ہیں کہ اس معرفہ کا رتبہ تعریف میں یعنی معرفہ ہونے کے لحاظ سے وہی ہوگا جو رتبہ اس کے مضاف الیہ کا تھا. جو رتبہ مضاف الیہ کا تھا وہی رتبہ مضاف کا بھی ہوگا معرفہ میں. فالمضاف الى العلم فی رتبۃ العالمی. تو جو مضاف عالم کی طرف ہوا ہو تو اس مضاف کا جو معرفت کا درجہ ہے وہ کیا ہوگا؟ علمیت کا درجہ ہوگا. ہاں یعنی وہ
وہ اپنے قوت کے لحاظ سے علم ہوگا، ٹھیک ہے۔ والمضاف الی الاشارہ فی رتبۃ الاشارہ، قوت کے لحاظ سے علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس طرح علم معرفہ میں بہت یعنی جو درجہ رکھتا ہے وہی اس کا بھی درجہ ہوگا۔ والمضاف الی الاشارہ فی رتبۃ الاشارہ، اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ جو اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہوا ہو تو وہ بھی معرفہ کے انڈیکس میں، معرفہ کے چارٹ میں، معرفہ کے درجے میں وہی درجہ رکھے گا جو اس میں اشارہ کا درجہ ہے۔ وقد الباقی، اسی طرح باقی بھی ہیں، الا المضاف الی الضمیر، سوائے مضاف الی الضمیر کے، یعنی اگر کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہوا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا درجہ کون سا درجہ ہے، ضمیر کا درجہ ہے، یعنی وہ اعرف المعارف ہم اسے نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ فلیس فی رتبۃ المضمر، تو وہ جو اس میں ظاہر ہے، جو مضاف ہوا ہے ضمیر کی طرف، وہ مضمر کے درجے میں نہیں ہے۔ وانما هو فی رتبۃ العالمی، بلکہ وہ کس کے درجے میں ہے؟ عالم کے درجے میں ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل علی ذلک انک تقول، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مررت بزید، میں تمہارے میں زید کے پاس سے گزرا۔ کون زید؟ صاحبی کا، جو کہ تمہارا کیا ہے؟ ساتھی ہے۔ فتصف العلم بالاسم، تو ہم پہلے یہ بات طے کر چکے ہیں کہ ضمیر معرفہ میں کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ضمیر ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کی معرفہ ہوتی ہے، اور عالم اس کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فتصف العلم بالاسم المضاف الی المضمر، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ زید کی صفت ایک ایسے اسم سے لا رہے ہیں جو کہ کس کی طرف مضاف ہے؟ مضمر کی طرف، یعنی ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ اور ہم یہ بات پہلے طے کر چکے ہیں کہ علم ضمیر سے کیا ہوتا ہے؟ کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو فلو کان فی رتبۃ المضمر، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ جو صاحب ہے، جو لفظ صاحب ہے، وہ چونکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ضمیر کے درجے میں آ گیا ہے معرفت، یعنی معرفت کے لحاظ سے، تو یہ ماننے کی وجہ سے لکانت الصفۃ اعرف من الموصوف، اور یہ بات ہم پہلے جان چکے ہیں کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ علم سے معرفت کے لحاظ سے کیا ہوتی ہے؟ فائق ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ صاحب ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اسی کے درجے میں آ گیا ہے، تو اب گویا ہم موصوف کی صفت کو کیا بنا رہے ہیں؟ زیادہ معروف بنا رہے ہیں موصوف کے مقابلے میں، یعنی جو صفت ہے وہ موصوف کے مقابلے میں زیادہ بڑھی ہوئی ہو گئی ہے، زیادہ اس کا یعنی معرفت کا لیول کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، موصوف اور صفت میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے، یعنی جتنا موصوف معرفہ اتنا صفت بھی معرفہ ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف سیکنڈ درجے کا معرفہ اور صفت فرسٹ درجے کی معرفہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس خرابی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یعنی یہ ایک عقلی خرابی ہے، منطقی خرابی ہے، کوئی لفظوں میں خرابی اس سے نہیں پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے ایک قاعدہ بنایا تھا، اب اس قاعدے کو اگر ہم اسے اسی کے درجے میں کہہ دیں گے تو اس قاعدے پہ زد پڑے گی، تو بس اسی کو یعنی بچانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے تو پھر وہ علم کے درجے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہم ضمیر کو ضمیر کے ہی درجے میں لے آئیں، یعنی اس کو ضمیر کے ہی درجے میں لے آئیں گے تو پھر جو صفت ہوگی وہ موصوف سے آگے بڑھ جائے گی، حالانکہ صفت تابع ہوتی ہے اور موصوف متبوع ہوتا ہے، تو متبوع کو آگے رہنا چاہیے، تابع کو آگے نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ، اور یہ چیز درست نہیں ہے علی الاصح، یعنی صحیح مسلک کے مطابق، یعنی اس میں بھی اختلاف ہے، علی الاصح کہہ کے یہی کہہ دیا کہ اس میں بھی اختلاف ہے، یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ جو حتمی ہو، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، وہ ضمیر کے ہی درجے میں آ سکتا ہے۔ اب اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ ضمیر کے درجے میں آ گیا، آ، اب یہ تو ایک منطقی چیز ہے کہ ہاں ضمیر جو ہے زیادہ عارف ہوتی ہے اور علم کم عارف ہوتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی ہی چیز ہے، یہ نحوی موشگافی جسے کہتے ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں۔ ہاں ہوں ہاں ہاں جی، شروع میں انہوں نے بتایا تھا نا کہ پہلے میں نے ضمیر کو بیان کیا ہے کیونکہ وہ اصل ہے اور معرفہ میں، ہاں، اور پھر میں نے ساری چیزوں کو سما کے ذریعے سے بیان کیا، تو جو لفظ سما ہے
وہ جہاں پر عطف کا فائدہ دیتا ہے وہیں پہ ترتیب کا بھی فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. سما واو تو جمع کے لیے آتا ہے، یعنی واو بھی حرف عطف ہے، سما بھی حرف عطف ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ واو جمع کے لیے آتا ہے، ترتیب نہیں بیان کرتا. جیسے ہم نے کہا جا زید و عمرو، تو مطلب یہ ہوگا کہ زید اور عمرو آیا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زید پہلے آیا یا عمرو پہلے آیا. لیکن جب ہم کہتے ہیں جا زید ثم عمرو، تو یہ سما بتاتا ہے کہ پہلے زید آیا پھر عمرو آیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو لفظ سما ہے یہ خود اسی ترتیب کو بیان کر رہا ہے اور اس کے لیول کو بیان کر رہا ہے. ہم۔ تو یہ ہم لوگوں کی معرفہ کی بحث مکمل ہو گئی ہے. جو ہمارے ناظرین ہیں یوٹیوب کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اگر ان کو کوئی اشکال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم لوگ مبتدا خبر پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم لوگ کو استقامت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.